تھا کہاں تھا اور سونڈ تیرا کتنا لمبا چوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور مایوس نہ ہو. یہی کہو کہ اللہ ہم تیری عظمتوں قدرتوں کے سامنے مچھر کے کروڑواں بھی نہیں, اربواں بھی نہیں, کھربواں ایسے بھی نہیں. ہم حقیروں کو اور چھوٹوں کو بے قدروں کو مثل نہ ہونے کے ہم ہیں آپ کے سامنے. آپ کو معاف کرنا کچھ مشکل نہیں. لا تخزنی, ہمیں رسوا نہ کیجیے. فإنک بنا عالم, کیونکہ آپ ہمارے گناہوں سے باخبر ہیں. ولا تعذبنی, اور ہمیں عذاب نہ دیجیے. فإنک علی قادر, کیونکہ آپ ہم پر پوری کنٹرول پوری قدرت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جلد بدلہ نہیں لیتے, کیونکہ حلیم ہے. حلیم ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے وہ جلدی بدلا لیتا ہے کہ میرے کنٹرول سے اور میرے قابو میں ابھی ہے دشمن, کہیں باہر نہ جائے. اللہ تعالیٰ کی جو اطمینان ہے کہ میرا کوئی نافرمان میرے دائرے قدرت سے خارج ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حلم سے دیکھتے رہتے ہیں. شاید ہم معافی مانگ لے, شاید اب توبہ کر لے, شاید راستہ صحیح کر لے اپنا. تو پہلی تفسیر کیا ہے؟ ذکر اللہ عظمتہ. ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں کس طرح؟ ذکر عظمت اللہ ووعیدہ, اللہ کی بڑائی اور اس کے جہنم اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہیں. نمبر 2 تفسیر ذکر العرض علیہ تعالی شانہ, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے شرما جاتے ہیں کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. عرض مانے پیش ہونا, اسی لیے درخواست کا نام عرضی ہے کہ وہ افسر کو پیش کی جاتی ہے. ذکر العرض علیہ تعالی شانہ, اللہ کے سامنے پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ ایک دن منہ دکھانا ہے. جب اللہ پوچھے گا کہاں کہاں نظر مارا, گراؤنڈ فلور میں کہاں کہاں گھستے تھے, بریانی کھلا کھلا کر میری مخلوق کو ذلیل کرتا تھا خبیث کمینہ نالائق. الا من تاب, مگر جو توبہ کر لے گا اس سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں. اگر دل و جان سے ندامت سے آہوزاری سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب ختم. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے گویا ایسا ہو گیا کہ اس کے اوپر گناہ ہی نہیں ہے, بے گناہ ہو گیا. جب لازمبہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترجمان ہے, وہ اللہ کی رحمت کا, اللہ تعالی ارحم الراحمین کی رحمت کا رحمت للعالمین ترجمان ہے. کہ من جو الذی تابا, جس سے توبہ, التائب جو توبہ کر لے, کمن لا ذنبہ, وہ مثل ایسا لا ذنبہ, ذنب مانے گناہ, گویا لا ذنبہ ہے. تو جب لازمبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر اس کو دمبا سمجھنا, خود بھی اپنے کو دمبا نہ سمجھو, لازمبہ سمجھو کہ سب ختم, ورنہ شیطان مایوس کرے گا, نا امید کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے. یہ جملہ سن لو, جملے آسمانی, عطائے آسمانی, بالکل اختر پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ تک عطا فرمائے کہ میری رحمت اور میری مغفرت کی شان غیر محدود ہے. تمہارے گناہ محدود ہیں, محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود رحمت کے سامنے اقلیت میں ہے, کیوں گھبراتے ہو؟ اے میرے غلاموں, تمہارے گناہوں کی اکثریت باوجود اکثریت کے محدود ہے. تو محدود اکثریت غیر محدود کے سامنے اکثریت کے باوجود اقلیت میں ہوتا ہے وہ محدود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ سلامت رہو, باکرامت رہو, تا قیامت رہو. لازمبہ اللہ نے فرمایا, نہ دمبا کوئی سمجھے اس کو, نہ وہ اپنے کو سمجھے. مایوسی کے قریب مت جاؤ. ماشاءاللہ, اللہ یہ تو کوئی نو امیدی مرو, نا امیدی کی راستے پر مت جاؤ. امید ہاس, بے شمار امیدیں ہیں. سوئے تاریکی مرو, خورشید ہاس, اندھیروں کی طرف مت جاؤ. بے شمار آفتاب, اللہ کی امیدوں کے بے شمار آفتاب ہیں. ناگے ہوئے خروش بمنزل رسیدان, نومید ہم مباش کی رندان بادہ نوش. گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو, شرابیوں کو بھی حقیر مت سمجھو. نومید ہم مباش کی رندان بادہ نوش, وہ شراب پینے والے ان سے بھی نومید نہ رہو. ناگے بے خروش, ایک آہ کھینچی اور ندامت کے آنسو بہائے. ناگے ہوئے خروش بمنزل رسیدان, وہ اللہ کے دوست ولی اللہ ہو گئے. ناگے ہوئے خروش بمنزل رسیدان. تو دو تفسیر سن لیا آپ نے. نمبر 3 ذکر اللہ, اے سوال اللہ تعالی شانہ,
بذنبہ یوم القیامہ، اپنے گناہوں سے متعلق سوال اللہ کا یاد کرتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے تھے، میں نے تم کو کس لیے پیدا کیا، کیا تمہاری غیرت اور تمہاری حیا کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارا دل نہیں جانتا تھا کہ یہ گناہ کر رہا ہوں؟ کوئی مولوی نہ ملا، کوئی دینی کتاب نہ ملی، مگر تم چھپ کے کیوں کرتے تھے؟ یہی دلیل ہے چھپ کے کرنا کہ تم بھی اس کو خراب کام سمجھتے ہو، کیونکہ گناہ کی دو علامت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ دل کھٹک جائے، پسینہ آ جائے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبھی سے، دونوں مجرم و گنہگار، پسینہ آ جاتا ہے، یہ دلیل ہے شرمندگی کی، اور شرمندگی دلیل ہے گناہ کی۔ نیکی پر کوئی شرمندہ نہیں ہوتا، حج عمرہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، تلاوت کر کے شرمندہ ہوتے ہو۔ اور نمبر 2 گناہ کی ایک علامت اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کہ دونوں گنہگار ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتے ہیں، چاہے پیکٹ کر کے اکٹھا ہی گناہ کر رہے ہوں، جیسے 2 چور اکٹھے چوری کرتے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں چور۔ اور گناہ کے بعد کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ جب گناہ کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا اچھا حضرت دعا میں یاد رکھنا، دعا خصوصی میں یاد رکھنا۔ کیوں؟ جانتے ہیں دونوں شیطان ہیں، ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں، شیطان سے کوئی دعا تھوڑی لیتا ہے۔ اور یہ علامت حدیث کے اندر منصوص ہے کہ کرہتا یطلع علیہ الناس، تم چاہتے ہو کہ کوئی آدمی نہ جانے۔ تو یہ تیسری تفسیر ہے ذکر اللہ کہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا مطلب؟ اے ذکر سوال اللہ تعالی شانہ بذنبہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے سوالات اللہ کے یاد کرتا ہے کہ اللہ پوچھے گا تو کیا کہوں گا۔ یہی رو لو، رو گا کے ہی منا لو، رونے سے شرماؤ مت، غالب کے شعر پر عمل مت کرو کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس شعر پر عمل نہ کرو۔ گناہ کرتے شرم نہ آئی، اب اللہ سے رجوع کرتے شرم آتی۔ اس شعر کا علاج حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، غالب سن لے میں تجھ پر غالب ہو رہا ہوں، ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، ان کو رو رو کے ہم منائیں گے، اپنی بگڑی کو یوں بنائیں گے۔ چوتھی تفسیر کیا ہے؟ ذکر اللہ جمالہ، اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا جمال والا ہے کہ جو ذرا سا بھیگ دے دیتا ہے نمک لیلا کو تو مجنون صاحب پاگل ہو گئے، اور حوروں کو پیدا کرتا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ کہ باشد نگار خود کی بندت ای نگار ہا، کیا حال ہوگا اس نگار اور محبوب حقیقی کا کہ جس نے سارے عالم میں حسینوں کو پیدا فرمایا، وہ کیسا ہوگا؟ کہ باشد نگار خود، وہ نگار کیسا ہوگا، وہ محبوب کیسا ہوگا؟ کہ باشد نگار خود کی بندت ای نگار ہا، کہ جس نے اتنے لیلاؤں کو پیدا کیا اور قبروں میں لیلاؤں کو دفن کر دیا۔ بے وقوف لوگ مرنے والوں پر مر گئے، مولا پر مرو، انشاءاللہ ساری لیلاؤں کا نمک آپ کو اپنے دل میں پا جاؤ گے، بغیر مہر ادا کیے ہوئے اور بغیر روٹی کپڑا مکان دیے ہوئے اور بغیر کسی بیماری و فنائیت کے، اور اس جو اللہ دیتا ہے نمک، اس کے بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ وہ عالم شباب جو خدا پر فدا ہوتا ہے، وہ جوانی جو اللہ پر فدا ہوتی ہے، وہ غیر فانی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دلیل اس پر ہے کہ ما عندکم ینفد، جو خواہشات اور جو جوانی تم اپنی خواہشوں پر فدا کرو گے وہ فانی ہوگی، وما عند اللہ باق، اور اگر تم نے اللہ کے پاس اپنی جوانی جمع کر دی، اپنے کالے بال، تو ہمیشہ کالے بال رہیں گے، اوپر سے سفید بالوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ پاک کی دم سلامت رکھے مولا کریم، ماشاءاللہ۔ پانچویں تفسیر ختم ہو رہی ہے اب۔ ذکرو جلالہ وہابو، اللہ کی جلال و عظمت کو یاد کرتے ہیں کہ کتنا بڑا طاقت والا ہے۔ بتاؤ
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، جبرائیل علیہ السلام ایک بازو سے لے گئے، 500 بازو ہیں ان کے، 500 بازو، ایک بازو سے 6 شہر اور 1 لاکھ کے 6 شہر 6 لاکھ کے اٹھا لے گئے، آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے اس شہر کے مرغوں، کتوں اور گدھوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فجعلنا علیہا سافلہا، اس کی بلند اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، الٹ دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان پر پتھر بھی برسایا، اور ہر پتھر پر ہم نے مجرموں کا نام لکھ دیا تھا، مسومۃ عند ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا۔ اسی لیے میں اختر کا شعر ہے، بچوں گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، بچوں گندے عمل سے امردوں سے، یعنی جن لڑکوں میں نمک ہو ان سے دور ہو جاؤ، بچوں گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا۔